سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جرمنی میں نیشنلٹی لینے والوں کی تعداد میں اضافہ اور تیزی آ گئی ہے۔ جرمنی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پہ 2 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو کل ایک چیز سامنے آئی، ہیمبرگ، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہیمبرگ میں بڑی تعداد میں غیر ملکی رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک سال میں کوئی 7,000 کے قریب لوگوں نے نیشنلٹی جو تھی وہ حاصل کی ہے، اور اس دفعہ جو ان کے پاس اپلیکیشن آئی ہے وہ کوئی 26,000 ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ یہاں کے نیشنل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جو یہاں کے آفس ہیں جتنے بھی، وہ مختلف صوبوں میں مختلف مسائل ہے، کسی جگہ بہت سلو کام ہو رہا ہے، کسی جگہ تیز ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہمبرگ کی میں بات اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا جی 1 سال تقریباً لگ جاتا ہے، ہم سب پیپر جو ہے اس کی انکوائری کرتے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی لگ جائے، کیونکہ پہلے 7,000 لوگ نے مثلا نیشنلٹی لی، اب 26,000 اپلیکیشن آ گئی ہے۔ اسی طرح ہیسن ہے، وہاں پہ 2 سال کے قریب بھی ٹائم لگ رہا ہے، اور کئی جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں پوچھا نہیں، 1.5 سال تک یا 15 مہینے تک، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو بھی آپ کے لیے ہم کوئی فیصلہ کریں۔ ایک دو چیزیں اور جرمنی میں ہیں جو بڑی خطرناک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت میڈیا پہ خبریں چل رہی، افغانستان کے جو لوگ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے کرمنل ہیں۔ اب سارے تو نہیں ہیں، میں نے دیکھا یہاں پہ افغانستان کے لوگ بزنس مین بھی بہت بہت بڑے ہیں، ان کے شو روم ہیں گاڑیوں کے بھی، اور بھی۔ یہ کون سے لوگ کرمنل ہیں، یہ بڑا ایک عجیب سوال ہے۔ اور مختلف واقعات میں اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے، چاقو سے لوگوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زیادتی کے کیسوں میں افغانستان کا نام بھی آ رہا ہے، سیرین کا بھی آ رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں کرمنل، ان سے آپ کو بتا کہ عام شہری بھی پریشان ہے اور ادارے بھی پریشان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی چھانٹی کی جائے، ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے، وہاں پہ رہیں۔ یہاں بھی ہمبرگ کی اگر بات کریں تو 60% غیر ملکی جیبلوں میں بند ہے۔ ملک جرمن ان کا ہے، یہ 40% ہے، اور غیر ملکی 60% ہے۔ یہاں پہ جو لوگ دوسرے ممالک سے، یورپ سے آ رہے، فرض کرے اٹلی سے آ رہے ہیں یا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں، جو بھی یورپین ممالک ہے جن کے پاس وہاں کا 5 سال کا کارڈ ہوتا ہے، وہ یہاں پہ 5 سال بعد امبیسڈر ویزا لے سکتے ہیں۔ دوسرے جو ہے 5 سال بعد نیشنلٹی لے سکتے ہیں، وہ بھی انٹراک وغیرہ کر کے نیشنلٹی یہاں کی لے سکتے ہیں۔ لیکن زبان کا کورس بہت ضروری ہے، ٹیسٹ۔ اور یہاں پہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو اصل بات ہے، کئی لوگوں نے 2 نمبر طریقے کے ساتھ، جی ہاں نوٹ کر لیں، یہ پیپر حاصل کیا۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی جعلی پیپر برآمد ہو گیا یا انہیں پتہ چل گیا تو 3 سال اس کی جیل ہے، اور آپ کی نیشنلٹی وہ بھی بھول جائے ساری زندگی کے لیے، پھر آپ کو واپس بھیجے گا۔ اور یہ پکڑے گئے ہیں یہاں پہ اس طرح کے کیس سامنے آئے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے بھی جو گورنمنٹ ہے اب کافی احتیاط کرتی ہے کئی جگہ سے۔ تو ادارے کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی برلن وغیرہ سے، ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا برلین سے، کہ کچھ اچھے کام نہیں کیے اداروں کے ساتھ مل کر، جو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے انہوں نے آسانی پیدا کی، لیکن بعد میں ان کے اوپر بھی کیس ہوئے۔ کوئی بھی غلط پیپر نہ یہاں پہ دے۔ آپ جرمن سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی مشکل ہے، مگر تھوڑی بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور بغیر محنت کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ امبیسڈر ویزا بھی یہاں کا لینا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے، تو وہ بھی آپ کو جرمن زبان آنی چاہیے۔ اگر آپ کو جرمن زبان نہیں آ رہی تو وہ پھر 2 سال کا آپ کو اوفنڈارٹ الاؤنس دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب تک آپ اپنا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بھی نہیں۔ اور جو جرمن نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں وہ کام انہیں کرنا ہوگا، کام کے بغیر انہیں نیشنلٹی نہیں ملے گی۔
ابھی بھی کئی لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں، میں ان کو ایک وکیل صاحب کا نمبر بھیج دیتا ہوں کہ 65 سال کے بعد یہ نیشنلٹی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی، کوئی اطلاع لگا دیا، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے اب یہی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کئی صوبوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اچھی طرح یہ چیک نہ کیا، تو کسی کو ضرورت ہو تو یہاں ایک ہمارے جاننے والے وکیل ہیں، ان کا نمبر ہم آپ کو، اگر آپ کامنٹس میں لکھیں گے، اپنا کوئی ای میل ایڈریس بھیجیں تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ ناظرین، جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو یہاں کی نیشنلٹی لینی چاہیے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی ضروری ہے، آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہاں رہنے کے لیے۔ اور پھر اگر آپ نے یورپ کسی ملک میں جانا ہے، فرض کریں انگلینڈ وغیرہ بھی جانا ہے، امریکہ کینیڈا جانا، تو ویزے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 400-500 یورو آرام سے ویزے کا بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو اپائنٹمنٹ لینے کے بھی لوگ پیسے لیتے ہیں، ایجنسیاں لیتی ہیں، 150-150 یورو وہ دینا پڑتا ہے، اور پھر ویزے کی فیس بھی علیحدہ ہوتی ہے، چاہے انگلینڈ کا بھی ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، کام کر لیں، کام کی کوئی پرابلم نہیں جرمنی میں۔ یہاں پہ آپ ٹیکسی وغیرہ چلا کے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو محنت کرنا جانتے ہیں، وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے۔ پچھلے دنوں میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اوبر چلاتے یا یہ جو بھی چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اور خود سارے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ جب آپ خود اخراجات اٹھائیں گے تو پھر یہ آپ کو پیوٹے وغیرہ اتنا تنگ نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ ابھی دیکھ لیں، کہاں 7,000، کہاں 26,000، کتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے صوبوں میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے نیشنلٹی اپلائی کر رہے ہیں۔ سیرین بہت لوگ ہیں جو نیشنلٹی لے رہے، پاکستانی تو اتنے نہیں ہیں، مگر پھر بھی جو ہے ان کو لینی چاہیے یہاں۔ افغانستان کے لوگ بھی لے رہے ہیں جو کرمنل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ بغیر یہ ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں، 2-4 دفعہ کیا، تو وہ بھی آپ کی فائل کے ساتھ لگ جائے گا۔ اور ان کو اب صاف ستھرے لوگ چاہیے، چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہے اس کی بھی انہوں نے وہ گنجائش ختم کر دی کہ معاف نہیں کیا جائے۔ تو جناب، یہاں جو بھی لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کسی کی عمر زیادہ ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اسکول وغیرہ جائے، پرائیویٹ اسکول کسی طرح بھی، آج کل تو آن لائن بھی سسٹم ہے، وہ سکھا دیتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور گھر میں ہی بیٹھے رہتے لوگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں جرمنی میں، وہ اپنے پیپر وغیرہ جو ہیں وہ بہتر کرے، اور بہتر یہی ہے کہ یہاں کی نیشنلٹی۔ یہ جناب مختصر آپ کو ابھی جو رپورٹ تھی وہ بتا دی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔